يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. محترم ناظرین کرام اور معزز خواتین اسلام، فضائل جمعہ آج میں پھر لے کر حاضر ہوا ہوں. آج کی اس نشست میں ہمارا موضوع ہے میاں بیوی کا ایک ساتھ غسل کرنا. جی ہاں، یہ موضوع اس لیے میں چھیڑ رہا ہوں کیونکہ ہمارے سماج میں اس طرح کی باتوں کو لوگ عیب سمجھتے ہیں کہ ایک ہی حمام میں داخل ہو گئے اور دونوں ایک ساتھ نہا رہے ہیں. میرے بھائیو، یہ عیب کی بات نہیں ہے. شوہر اور بیوی، ان کی ازدواجی زندگی کی خوشگواری کا معاملہ ہے. یہ میاں اور بیوی، وہ چاہے جنابت کا غسل کرنے جا رہے ہوں یا جنابت کے علاوہ عام غسل کرنے جا رہے ہوں، اگر ان دونوں کے پاس وقت ہے اور وہ دونوں ایک ہی وقت میں ایک ہی حمام اور غسل خانے میں ایک ہی ساتھ غسل کرنا چاہتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، بلکہ بہتر اور افضل ہے، کیونکہ رشتہ ازدواج میں اس کی وجہ سے گہرائی اور گہرائی آتی ہے، قربتیں بڑھتی ہیں، محبت زیادہ پیدا ہوتی ہے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے ساتھ غسل کیا ہے، ایک ہی غسل خانے میں ایک ساتھ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اپنی بیویوں کا حق ادا کرنے والا اور خوشگوار ازدواجی زندگی گزارنے والا اس دنیا میں اور کون ہو سکتا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے. دلیل کہاں پر ہے؟ میرے بھائی پیارے ناظرین، آپ صحیح بخاری پڑھیں 250 نمبر کی حدیث، اسی طرح 263 نمبر کی حدیث. دو جگہ پر امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. راویہ ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، کہتی ہیں کنت اغتسل انا والنبی صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد من جنابہ. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی ساتھ ایک ہی برتن سے غسل جنابت کرتے تھے. کبھی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پانی ڈالا کرتی تھی اور کبھی آپ پانی ڈالا کرتے تھے. یہ ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے اپنے شوہر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غسل کرنے کے بارے میں. تو میرے بھائیوں، آج بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ اور نمونہ ہمارے سامنے ہے. ہم اہل ایمان اگر اپنی بیوی کے ساتھ ایک ہی حمام میں ایک ہی وقت میں غسل جنابت کرنا چاہیں یا عام غسل، بالکل یہ پریفریبل ہے، افضل ہے، بہتر ہے، کیونکہ رشتے ازدواج میں اس کی وجہ سے مضبوطیاں آتی ہیں. لیکن یہاں پر ایک چیز بتاؤں، کبھی کبھی ایسا سننے میں آتا ہے کہ میاں بیوی زندگی میں تو ایک ساتھ نہاتے اور نہلاتے تھے، ایک دوسرے کو ایک ساتھ زندگی گزارتے تھے، لیکن جب انتقال ہو گیا بیوی کا تو کہیں سے فتویٰ آ گیا کہ دیکھو میاں جی، اب بیوی کو مت دیکھنا، نکاح ٹوٹ گیا. اللہ اکبر. پیارے ناظرین، یہ گمراہی ہے. صحیح بات یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیوی حضرت عائشہ سے کہا تھا رضی اللہ عنہا کہ اے عائشہ، اگر میری زندگی میں آپ کی وفات ہوئی تو میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں غسل دوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے نکاح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. فاطمہ کا انتقال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ہوتا ہے. آپ کے داماد محترم آپ کی بیٹی کو، یعنی اپنی بیوی حضرت فاطمہ کو، اپنے ہاتھوں سے غسل دیتے ہیں. اللہ اکبر. اس کے باوجود ہم اور آپ فتویٰ حاصل کرتے ہیں، اور فتویٰ کون سا؟ کہ اب نکاح ٹوٹ گیا مرنے کے بعد.
یہ سب غلط باتیں ہیں، گمراہی کی باتیں ہیں. ہمیں اپنے عقیدے کو درست رکھنا چاہیے. زندگی میں بھی آپ نہائیے نہلائیے، ایک ساتھ غسل خانے میں جائیے، اور مرنے کے بعد بھی میاں اپنے بیوی کو اور بیوی اپنے شوہر کو نہلا سکتے ہیں، جائز ہے. یہاں پر ایک بات یاد رہے کہ غسل کرنے میں ہم اسراف سے کام نہ لیں، پانی بہت زیادہ نہ بہائیں. بہت ایسا دیکھا گیا ہے کہ خواتین غسل خانے میں چلی گئیں، شاور کھول دیا، پانی برس رہا ہے اور دیر تک نہا رہے ہیں. اللہ اکبر. فضول خرچی سے بچیے. آپ اگر بالٹی میں پانی لے کر نہا رہے ہیں اتنا ہی پانی نکالی جتنے کی ضرورت ہے. اسراف اور فضول خرچی، جس طرح وضو میں ہم نہیں کر سکتے، زیادہ پانی نہیں بہا سکتے، ایسے غسل کرنے میں بھی ہمیں اعتدال اور میانہ روی اپنانا ہے. اگر اللہ نے شاور دیا ہے اللہ کی نعمت ہے، پانی ضائع مت کیجیے. پانی ہماری زندگی ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو پانی پینے کے لیے ترس رہے ہیں، اور آج ہم شاور کے نیچے بیٹھ کر گھنٹوں گھنٹوں نہاتے ہیں اور بارش برساتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کی نعمتوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. فجزاکم اللہ خیرا. الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران